یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ رب العزت سورہ تحریم میں فرماتے ہیں مسلمانوں خود بھی جہنم سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ کی ایک بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کی۔ تربیت کا مطلب تعلیم دلانا نہیں، اسکول کو بھیجنا نہیں، کالج اور فلاں یونیورسٹی میں داخل کر کے بڑی ڈگری دلانا، یہ تعلیم ہی ہے۔ تعلیم کی باتیں، اسلام کی باتیں بتانے کے لیے اللہ نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تعلیم کو انگریزی تعلیم فلاں تعلیم دلا دیے، یہ اللہ نے ہم پر فرض قرار نہیں دیا۔ حلال کمائی کے لیے ماں باپ اگر تعلیم دلاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن دین کی باتیں بچوں کو بتانا ضروری ہے۔ خود بھی جہنم کی آگ سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ حالات جیسے کچھ ہمارے ملک میں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ صاحب بہت سارے لڑکے لڑکیاں کتنے غلط راستے پر جاتی ہیں۔ اس سے پہلے 2 سال پہلے میں نے یہ خطبے کے اندر آپ کو باقاعدہ اعداد و شمار کے ساتھ بتایا تھا کہ سیلم میں کتنی مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئیں، 7,000 کے قریب۔ ترچی میں کتنی بھاگ گئی، وہ بھی 4,000 سے زیادہ تھیں۔ اور چنئی میں کتنی تھی وہ بھی میں نے بتایا تھا، ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک ڈسٹرکٹ میں مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں یا بھاگ جاتی ہیں۔ یہ بالکل عام ہے اور یہاں بھی مدراس میں بہت ہو رہا ہے، لیکن بہت بری بات ہے، بہت بری خبر ہے۔ اس میں کس کا قصور ہے؟ یا تو ماں باپ کا قصور ہے کہ صاحب بچوں کو تعلیم نہیں دیے، یا ہے کہ کالج اسکول کو بھیجے جہاں کوئی ایجوکیشن ہے، وہیں کسی نے کسی کو پسند کر لیا اور وہ مذہب دین کچھ نہیں، بھاگ گئے، یا کہ صاحب جا کے کورٹ میں میرج کر لیا اسے کیا، یا اسے ہے کہ صاحب بچی کی عمر ہو گئی شادی کر دینا چاہیے، شادی نہیں کرتے، اور دیکھیں گے اور اچھا رشتہ ملے گا فلاں ملے گا، اس کی وجہ سے بھی بچی کب تک برداشت کرتی، بھاگ جاتی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر عام طور پر جہیز کا مطالبہ ہے، کتنا جہیز دیں گے، کتنا سونا دیں گے، کیا کیا دیں گے جہیز میں، ایسی کتنی باتیں جس کی وجہ سے شادیوں میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور لڑکیاں برداشت نہ کر کے بھاگ جاتی ہیں۔ ایسے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو کیا کیا ہوتا ہے سب کو معلوم ہے۔ لیکن آج کل تو ایک دوسری خبر بھی یہ بھی ہے، کوئی کسی کو لڑکے کو بلا کے اس کو قتل کیا، 35 ٹکڑے کیے اور سب کچھ حصہ فریج میں رکھا، پلاسٹک بیگ میں چند گوشت کے ٹکڑے لے جاتا، کتوں کو کھلاتا تھا۔ کئی دن کے بعد اس کا معاملہ سامنے آیا، اب اتفاق سے اس کا نام تھا آفتاب۔ اب مسلسل اخبار میں ٹی وی میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمان قاتل ہیں، ہماری بچیوں کو لے جا کے قتل کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ اس طرح کا بہت بڑا پروپیگنڈا اس وقت چل رہا ہے ہندو مسلم فساد کرانے کی۔ یہ سب سازش بھی ہو سکتی ہے۔ یقیناً لڑکے کا نام آفتاب ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے آفتاب امین پونا والا، جس کو پورا نام کہتے ہیں، یہ پارسی مذہب کا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ پارسی ایک مذہب ہوتا ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ ہارون رشید خلیفہ جو تھے اس کے زمانے میں بھی یہ آتر پرست لوگ تھے، فارسی لوگ تھے، وہی اسی کا ہے۔ تو ہماری جو وزیر اعظم تھی پہلے اندرا گاندھی، اس کا شوہر بھی فیروز گاندھی تھا، وہ بھی پارسی تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ بھی پارسی تھا۔ تو اب دیکھیے ہم ممبر سے بولیں گے، لوگوں کو بولیں گے، کہاں تک جائے گی آواز؟ یہاں جتنے لوگ ہیں ان کو تو معلوم ہوگا، باقی لوگوں کو ٹی وی سے اخبار سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہی نہ سب کو معلوم ہوگی۔ مسلمان تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ سب جانتے ہیں۔ وہ تو سمجھے کہ پارسی تھا، اس نے اس طرح اپنی کسی معشوقہ کے ساتھ ایسے کیا۔ تو اس لیے ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں کی تربیت کریں اور سب بچوں کی اصلاح کریں اور شادی کا انتظام کریں۔ بڑی مصیبت یہ ہے، لڑکی شادی کرنا چاہتی ہے لیکن حکومت کا قانون آڑے آتا ہے، نہیں ابھی تو اس کی عمر نہیں ہوئی، شادی نہیں کر سکتے۔ اب لڑکی کو کیا معلوم یہ سب کیسے ہے کیا ہے، کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، فلاں کرتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ میں نے تو اس سے پہلے ایسے بھی کہا تھا
کہ لڑکی جب ہو جائے شادی کے لائق اور خواہش اس کو ہو جائے لڑکے کو، تو شادی کر کے پھر اس کا اگر اولاد نہیں ہوئی تو بعد میں جو شادی ہوتی ہے، بعد میں جو نکاح ہوتا ہے 21 سال میں، اس کو اس وقت رجسٹر کرائیں اور آج کی تاریخ ڈالیں۔ تو یہ 2 سال میں بچہ نہیں ہوا تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بچہ ہو گیا تو پھر اس کی برتھ سرٹیفکیٹ کا ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ کورٹ نے تو ہتھکا دیا کہ شادی کے معاملے میں اسلام کا قانون نہیں چلے گا، ملک کا قانون چلے گا، یہ تو کورٹ نے کہہ دیا۔ پھر سن اللہ نے بہت کوشش کی کہ اسلام کے اندر ایسے نہیں ہے، شادی کی عمر جب بھی ہو جائے کر لے سکتے ہیں، کہہ دیا نہیں، ملک کا قانون مقدم ہے۔ ایسے سب باتیں میرے بھائیوں ہر طرف سے ہم کو پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن ہم کو بھی سمجھنا چاہیے، دین کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اور ہم کو بھی چاہیے اپنی لڑکیوں کا خیال کریں، اپنے لڑکوں کا خیال کریں، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس سے میل جول ہے، کس سے ہے، یہ سب باتیں نہیں ہوں گی تو پھر ہم کو بھی پریشانیاں ہوں گی۔ اس لیے ان باتوں کا خیال کیجیے، دوسروں کو بھی بتائیے، نکاح کے احکام بتانا، طلاق کے احکام بتانا اور شادی کے احکام بتانا، یہ سب بھی ضروری ہے، ان سب باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔